العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اذان محترم شب جمعہ ہے اور ماہ مبارک رمضان کی 16ویں جو ہے وہ شب ہے۔ پروردگار کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں اور ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور برکت کے صدقے میں خدا کا ذکر کیا جائے اور ان کا جن کا خود خدا ذکر کرتا ہے۔ اور بہرحال یہ رمضان اور رمضان میں ہونے والے حادثات اور واقعات یہ خود ہمارے لیے ایک عبرت بھی ہیں اور آخری زمانہ ہے اور اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ مجلس اور درس کا اکثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مقصد جس کے لیے وہ خلق ہوا ہے اس کو پہچانے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جو انسان کو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جتنے بھی نبی آئے کسی نے اپنی طرف نہیں بلایا، سب اللہ ہی کی طرف لے کے جانے کے لیے آئے تھے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی وجہ سے شہرت حاصل کرتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی طرف بلاتا ہے، اپنی بات کرتا ہے۔ مگر اللہ کے بندے جتنے بھی آئے انہوں نے اپنی طرف نہیں بلایا، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، ایک خدا کو مانو اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ لیکن جب خدا کو مانو تو پہلے ہی کہا لا الہ، پہلے نفی کرو، پہلے دوسروں چیزوں کو ختم کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا میں اللہ کو ہی مان رہا ہوں باقی ساری چیزیں میں کر رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب خدا کو مان لیا تو پھر صرف خدا ہی کو ماننا ہے، پھر باقی چیزوں کو نہیں ماننا۔ زندگی جو ہے وہ اسلام ہے، اسلام بیلنس لائف دیتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا، لیکن کہتا ہے کہ خوب اطاعت اس کی کرو۔ ظاہری دنیا میں مشکل لگتا ہے بعض اوقات، ہم خود ظاہر ہے ایلین تو نہیں ہے، اسی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے انسان ہے، مشکلات ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، سب ہیں، لیکن انسان مقابلہ کرتا ہے خواہشات سے، نفس سے، دشمن سے، باہر کا دشمن، اندر کا دشمن، اب یہ ساری چیزیں، تبھی انسان اس مقصد کی طرف چل پائے گا۔ تو خدا کا شکر کریں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اپرچونٹی دی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ نے مسلمان پیدا کیا، اسنا عشری پیدا کیا، 12ویں امام کا ماننے والا پیدا کیا۔ خوب شکر کریں خدا کا، وہ یہ خود بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ ہمیں مل گئی ہے، اس لیے بعض اوقات ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کا نمائندہ
اللہ کی طرف لے کے جا رہے تھے. ابو علی سینا بہت فیمس، آپ جانتے ہیں کہ حکیم تھے، فلاسفر تھے، میڈیکل ان کا ابھی بھی دنیا میں پڑھایا جاتا ہے، لا ان کا ابھی تک ہے. یعنی ایک ایسا شخص تھا کہ جو وزڈم جس کے پاس بہت زیادہ تھا. اس کا ایک اسٹوڈنٹ تھا اور بہروز، وہ اس کے ساتھ تھا بہت عرصے سے، اور وہ بہت انٹیلیجنٹ تھا. اسی نے ابو علی سینا کی بکس کو بعد میں لکھا، بعد میں جو ہے وہ لوگوں تک دیا. اور وہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا کہ اسے ابو علی سینا نے اصفہان میں ایک شاپ میں اس کو پک کیا تھا. اس نے دیکھا تھا کہ اس کے استاد نے اس کو بولا، جس دکان میں وہ جاب کرتا تھا، لیبر کرتا تھا، اس کو بولا کہ برابر والی شاپ سے فائر لے کر آؤ، آگ. تو اس نے بولا یہ بچہ آگ کیسے لے کر آئے گا؟ تو اس نے اپنے ہاتھ میں ریت سینڈ اٹھائی اور شاپ والے کو بولا اس کے اوپر آگ رکھو، آگ. تو اس نے بولا یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے. تو اس نے بولا یہ تمہارے کام کا نہیں ہے، اس کو مجھے دے دو. اور وہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا کہ وہ ابو علی سینا کو بولتا تھا، ابو علی سینا کو جانتا تھا، ابو علی سینا بہت اسپیشل تھا. یعنی اتنا وہ اسٹرانگ اس کی میموری تھی کہ وہ کہتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو مجھے پتا تھا کہ آسمان کیسا تھا. یعنی اسٹرانگ تھا وہ بہت زیادہ. ہر کوئی بہرحال ایسے پیدا نہیں ہوتے لوگ، صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے. تو وہ جو اسٹوڈنٹ تھا وہ کہتا تھا ابو علی سینا کو کہ جب اتنا نالج ہے، اتنا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، تو آپ نبی ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ آپ پروفٹ کا اعلان کیوں نہیں کرتے کہ آپ پروفٹ ہیں؟ خاموش رہتے تھے، بولتے نہیں تھے. سخت شدید سردیوں کی راتیں، ہمادان، برف، صبح فجر سے پہلے ابو علی سینا نے کہا کہ جاؤ باہر سے پانی لے کر آؤ، مجھے وضو کرنا ہے نماز شب کے لیے. اس نے کہا کہ باہر سردی تھی. اب اس نے بہانہ بنایا کہ بدن کا ٹیمپریچر زیادہ ہے، باہر مائنس ٹیمپریچر ہے، باہر جاؤں گا مریض ہو جاؤں گا، تو آپ تیمم کر لیں، پانی تیمم کر لیں. پڑھا لکھا تھا، بہانہ بھی اس نے ایسے ہی بنایا. تھوڑی دیر گزری، فجر کا ٹائم ہو گیا. اس زمانے میں سپیکرز نہیں تھے، لوگ میناروں پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. بہت پرانی بات ہے، 700 600 700 تقریباً اس کے قریب. تو تھوڑی دیر بعد جب اذان ہوئی مینار پہ، اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، صلوات بھیج دے محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ. جب اس نے رسول کا نام لیا نا تو ابو علی سینا نے کہا 700 سال گزر گئے، 700 ایئرس تقریباً. اس مؤذن نے اس رسول کو دیکھا نہیں ہے، مگر مینار پہ چڑھ کے اس کی گواہی دے رہا ہے. تم میرے شاگرد ہوتے ہوئے پانی نہیں لاتے اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں رسول کا دعویٰ کروں. رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اور جب وہ بلاتا ہے تو ایسے ہی اذان محترم. تو آج ہم جس دور میں ہیں، آج اللہ کا نمائندہ غیبت کے پردے میں ہمارا انتظار کر رہا ہے. اور اگر ہم واقعاً اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ہمیں زندگی اس کے لیے گزارنی چاہیے. تو ہم واقعاً کیا ہر روز اپنے امام کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے؟ یہ بہرحال یقیناً آپ عبادت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ جو سب آ رہے ہیں یہ سب یقیناً امام کی طرف بڑھنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے، یقیناً آپ محنت کر رہے ہیں، آپ سٹرگل کر رہے ہیں، ایز اے کمیونٹی آپ سٹرگل کر رہے ہیں، ایز اے کمیونٹی لیڈرز آپ سٹرگل کر رہے ہیں. آپ کا جو سکول ہے خاص طور پہ وہ سٹرگل کر رہا ہے، امام کے لیے بچوں کی تربیت کر رہا ہے. بہرحال جو بھی آپ کر رہے ہیں اپنا، ایون جو لوگ آگے بیٹھتے ہیں، ایون جو بچوں کو لے کر آتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، ایون شاید کو باہر کھڑے رہیں. مجھے کل ہو سکتا ہے کسی کو بات ہماری بری لگ گئی ہو، میں معذرت چاہتا ہوں. مجھے کوئی برا نہیں لگتا کوئی باہر کھڑا ہو، کوئی اچھی بات ہے. کم از کم مسجد کے باہر کھڑے ہیں نا، کسی غلط جگہ کے باہر تو نہیں کھڑے، کم از کم باہر کھڑے ہو. لیکن آپ اپنے بچوں کو تو لا رہے ہیں، آپ اپنی جنریشن کو تو لے کر آ رہے ہیں. خوب یہ خود امام کے لیے ہے، امام کے لیے. اور اس موٹیویشن کو اور بڑھائیں، اس نسل کو، اس کے اندر خدا کو پینیٹریٹ کریں. جس کے پاس خدا ہو وہ کسی سے نہیں ڈرتا،
مگر جس کے پاس سب کچھ ہو اور خدا نہ ہو وہ ہوا کے جھونکوں سے بھی ڈرتا ہے۔ تو یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ بہرحال ہم آنے والی جنریشن کو، اور آپ کے سامنے دنیا کے حالات ہیں اور جس طریقے سے جو ہے وہ یہ اس ٹائم مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ اس ٹائم اگر صرف جو ہے وہ ایک جگہ پر دشمن جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، نہیں، مسلمان اگر سوتے رہے تو سب مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا، پہلے بھی آپ کے سامنے یہی ہوا۔ لیکن کیونکہ جس مکتب کے ہم شاگرد ہیں اس مکتب میں جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس مکتب میں ایمان کی قیمت ہے کہ انسان ایمان پہ مر جائے، انسان اللہ کی راہ میں مر جائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کو بستر پہ مارے کہیں اور نہ، اللہ کی راہ میں مار دیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقصد ہے وہ قیامت تک کی قوموں کو جگانا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ پیغام جو ہمارے بزرگوں نے محنت کی، یہاں پہ جیسے پہلے کہتے ہیں کہ چھوٹی سی مسجد تھی، لوگ بہت دور سے آتے تھے، اور 70s کے اندر تھوڑے سے لوگ تھے، پھر آہستہ 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 ابھی ماشاءاللہ اتنا بڑا آپ کے پاس ایک امام بارگاہ ہے، 3 اور آپ کے شہر ہیں، گاؤں ہیں، ادھر بھی سینٹر ہے۔ خوب یہ ایزی نہیں ہے، یہ آسانی سے نہیں ملا، یہ بہت سٹرگل ہے اس میں لوگوں کی، لوگ گزر گئے، زندگی گزار دی لوگوں نے۔ جو بزرگ جن کا انتقال ہوا وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پورا سارا کام محنت، ذاکر اور سارا یہ کام زری کو سنبھالنا، یہ سب یہ ہر کسی کی سٹرگل ہے، لیکن یہ سٹرگل لوگوں سے نہیں مانگتے، آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہ لوگ ان کو پرہیز کریں۔ جو امام حسین کے لیے ایک قدم بھی اٹھاتا ہے امام حسین اسے نہیں چھوڑتا۔ امام حسین کسی پر احسان نہیں رکھتا۔ سید الشہداء قامل الزیارات میں ہے کہ ایون جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں، جو زیارت پہ جاتا ہے امام حسین اسے اس کے آباء و اجداد اینسسٹر کے ناموں کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ آپ ابھی کھلی آسمان میں کربلا کی طرف رخ کریں، 3 دفعہ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ کی زیارت ہو گئی، آپ امام حسین کی زیارت کر لی ہے۔ اگر آپ کربلا نہیں ہے یہاں سے زیارت کر سکتے ہیں۔ امام حسین کی کشتی سب سے تیز کشتی ہے، سفینۃ النجات سارے امام ہیں مگر امام حسین سب سے تیز ہیں ذہن محترم۔ اسی لیے جو امام حسین کے در سے جڑ گیا وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی نسل کو صحیح، اور آج جو دنیا میں ہو رہا ہے اور اس میں کامیابی یہی ہے ذہن محترم، بدن بکھر جائیں گے، بدن کٹ جائیں گے مگر یہ بدن جھکیں گے نہیں۔ یہی آئیڈیالوجی، یہی خوف ہے کہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ دوسری طرف امید ہے کہ وہ آنے والا ہے، وہ آئے گا جب ہم تیار ہو جائیں گے۔ آج ہم کتنے خوف میں ہیں، بالکل ایسے ہی ہے عزیزان محترم، آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ایسی ہے۔ شب جمعہ بھی ہے اور کل جمعے کا دن ہے، متوقع ظہور کا دن ہے، اللہ کرے کل امام کا ظہور ہو جائے۔ ہماری اصل مقصد، اصل ہدف امام ہے عزیزان محترم، امام کے لیے زندہ رہنا۔ ہماری زندگی تو گزر جائے گی، روز محشر ہم کچھ تو کہہ سکیں گے ہم نے اپنے امام کے لیے کچھ کیا۔ تو بہرحال یہ چند دن خدا نے ہمیں توفیق دی، آپ مومنین کے درمیان میں ایک حدیث، کیونکہ امام حسین کی ولادت کا دن تھا، امام کی حدیث ہے آخری زمانے کے بارے میں کہ وہ بہرحال میں آپ کی خدمت میں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیج دے محمد وآل محمد۔ امام فرماتے ہیں آخری زمانے کے بارے میں کہ وہ زمانہ ہوگا کہ جہاں پر زمین جو ہے وہ اپنی ہر چیز کو، یعنی جو اس کے اندر چیزیں ہوں گی، چھپی ہوئی خزانے ہوں گی، اس کو زمین باہر نکال دے گی، آسمان اپنی برکتوں کو نازل کرے گا، جو بھی خزانے زمین میں چھپے ہوئے ہوں گے سب باہر آ جائیں گے، اور شرق اور غرب سب جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ جو آخری امام کے زمانے کو درک کرے گا۔ تو بہرحال یہ زمانہ تقریباً اسی طرف جا رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر آپ کے اوپر ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ مہینہ ہمیں اپرچونٹی دے رہا ہے، اس
آخری زمانے میں اور جو حالات ہیں اس میں ظاہر انسان ڈی موٹیویٹڈ ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن توکل علی اللہ ہونا، اپنے آپ کو کربلا میں رکھ کر دیکھیں کہ جب اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تو اس کے بعد ایون روز عاشورہ آپ ام المصائب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا کہا؟ تقبل منا، اللہ اس قربانی کو قبول کر لے۔ یعنی سب کچھ ہے، خوب یہ کانسیپٹ جب تک اندر نہیں جائے گا ہم عزیزان محترم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ اصل چیز توحید ہے، اگر آج توحید مضبوط ہے تو پھر کوئی خوف نہیں ہے، توحید کمزور ہے تو پھر انسان کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، کیسے؟ بھائی جب آپ دنیا میں آئے تھے تو اللہ نے آپ کو لے کر آیا نا، آپ کے پاس آپ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، اللہ نے آپ کو اس قابل کیا، اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے، اللہ نے آپ کو آنکھوں میں روشنیاں دی، اللہ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت، یہ سب آپ نے خدا کی وجہ سے کیا۔ خدا آپ کو اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ کی میموری لاسٹ ہو جائے، آپ کو اپنا نام یاد نہیں رہے گا، آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کی توحید مضبوط ہونی چاہیے اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ دنیا ٹیمپریری ہے، اس دنیا میں نہیں ہے۔ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ خوب فرماتے ہیں نا کہ علی موت سے ویسے محبت کرتا ہے جیسے بچہ اپنے ماں کی دودھ کے لیے جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔ خوب یہ امام علی کو مانتے ہیں مگر امام علی کی نہیں مانتے، امام علی کو مانتے ہیں، اسی وجہ ہے کہ اصل چیز اپنے اندر ڈالنا ہے۔ یہی وجہ ہے زان محترم کہ لوگ توحید پر مضبوط رہتے ہیں تو ہی امام کو پہچانیں گے، امام تک۔ اگر توحید کمزور ہے خدا نہ خواستہ امام کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، جیسے کربلا میں لوگ، سامنے والے لوگ کون تھے؟ آپ دیکھیں کہ جب مسلم ابن عقیل گئے کوفہ، کتنے لوگ تھے؟ 1000 لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ ظہر کی نماز ہزاروں لوگوں نے پڑھی ہے مسلم بن عقیل کے پیچھے، لیکن مغرب میں مسلم اکیلا رہ گیا، اکیلا رہ گیا۔ کیوں؟ لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ سب تھے جنہوں نے خط لکھے تھے کہ امام حسین آپ آئیں، مولا آپ آئیں، ہم مدد کریں گے۔ جب امام نے اپنے نمائندے کو بھیجا سب بھاگ گئے۔ آج اللہ جل اللہ جل اللہ جل، مولا آ جائیں مولا آ جائیں۔ آج نائب امام کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ آج کتنی دنیا جو ہے وہ بیدار ہوئی ہے، کتنی دنیا کھڑی ہوئی ہے، کتنی دنیا کے اندر کل امام زمانہ خدا نہ خواستہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہے، وہ تو اللہ کا سسٹم ہے۔ یہی ہوا جب نائب امام کو چھوڑ دیا اور جب خود امام حسین کربلا میں آئے، کہاں گئے کوفہ والے؟ کدھر چلے گئے کوفہ والے؟ اپنی تلواروں کو سونے کے بدلے سے بھیج دیا۔ خوف تھا۔ عمر ابن سعد لعین جسے امام کہتے رہے تمہیں ہم حفاظت دیں گے، تمہیں ہم گھر دیں گے، سب کچھ دیں گے، مگر شہر رے کی حکومت کے چکر میں نہ وہ شہر رے ملا اور ذلیل ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ آج اگر جو مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہے، حق کا ساتھ نہیں دے رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کو مل جائے گا کچھ نہیں ملے گا، سب غارت ہو جائے گا۔ ایک سید کا خون بہا ہے دنیا میں، وہ سید کہ جس کی آواز سے انسانیت زندہ تھی، وہ سید کہ جس کے جملوں سے دشمن کانپتا تھا، وہ سید جس کا وجود مستضعفین جہان کی ایک امید تھا، وہ کہ جو پوری دنیا کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتا تھا، وہ جو مسلمانوں میں اتحاد کرتا تھا، وہ کہ جس کی دعا، جس کا گریہ، جس کی تسبیح پوری دنیا دیکھتی تھی۔ انسان محترم، وہ کہ جس نے اپنے پورے وجود کو اپنے وقت کے امام کے لیے قربان کر دیا، وہ شخص آسان نہیں ہے، سو ایزی نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایک دفعہ ہو گیا نالا گیا، نہیں۔ انسان محترم، آج دنیا اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی، لیکن سمجھ میں آ جائے گا کہ کون شخص دنیا سے گیا ہے۔ وہ شخص جو راتوں کو تہجد میں ایسی عبادت کرتا ہو، جسے یہ پتا ہو کہ کون سا جوان تہجد پڑھتا ہے، سب پتا تھا۔ آج دنیا یتیم ہو گئی ہے ظاہری طور، مگر دوسری طرف امید ہے، ہوپ ہے، کیونکہ اصل وارث زندہ ہے، اور جب تک وہ زندہ ہے تو کوئی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا نے ایک دن تو ختم ہونا ہی ہے، قیامت بھی تو آنی ہے ایک نہ ایک دن۔ القاریات ملقاریات، سب اڑ تو جانا ہی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ قیامت سے پہلے ایک قیامت ہے، ایک ٹیسٹ ہے
کہ ہم کیا محسوس کرتے ہیں، ہم کتنا اٹیچ ہیں اس دنیا سے، ہماری خوشیاں کس سے وابستہ ہیں۔ یہی ہے، خدا کا شکر کریں کہ ہم اس دور میں ہیں کہ جہاں پر ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس حق ہے، ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ نہیں، فتنہ آخری زمانے میں مومن کو نکھارتا ہے، لیکن جو شخص امام کے لیے کام کرتا ہے، زن محترم سید الشہداء کے لیے کام کرتا ہے، وہ بہت بڑے شخص جو بزنس مین تھا، متولی حرم امام حسین نے دیکھا، اس شخص کی کام تھا کہ جو بھی امام حسین کے لیے کام کرتے تھے اسے ہدیہ دیتے تھے، چیزیں دیتے تھے، جتنا بھی خرچہ ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ جو انجمن تھی، وہ جو آرگنائزیشن تھی، اس نے بولا بہت خرچہ ہو اس سال ہو گیا۔ اس نے بولا جتنا بھی ہو گیا۔ کہا نہیں، بہت زیادہ خرچہ ہو گیا۔ کہا جتنا بھی ہو گیا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے بلینک چیک کاٹا اور دے دیا۔ تو کہتے ہیں جو حرم کا اس وقت متولی تھے عالم، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ روز محشر لائن لگی ہوئی ہے، لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں اور ملائکہ کے ہاتھوں میں لوگوں کے اعمال نامے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ شخص آیا، امام نے بغیر دیکھے اس پہ، یقیناً ان کی ماؤں کی تربیت ہے کہ ان کو اس قابل بنایا ہے زن محترم، خوب یہ اور سب بزرگوں کا کہ جو بہرحال آتے ہیں دعائیں دیتے ہیں، ہر شخص کا زن محترم، ایک ایک شخص، کئی لوگوں کی ڈیلی کی ڈیوٹیز تھی، میں یہاں بتاؤں گا، بیچارے پھنس جائیں گے، کوئی لے کر آتا تھا، کوئی دوپہر کو لے کر جاتا تھا، کوئی کہاں لے کر، ہر بندے نے بہرحال ایسا کیا ہے کہ مجھے بھی جاتے وقت افسوس ہو رہا ہے۔ یعنی ماہ رمضان کی الگ رونقیں ہیں، افطاری آپ کے ساتھ، ساری چیزیں یہ بہرحال اپنی ہیں، لیکن بہرحال حادثہ، صدمہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے ساری خوشیوں کو پانی پانی کر دیا ہے، تنہائی میں، خلوت میں، اور یقیناً ہونی بھی چاہیے، یہ بے چینی ہونی چاہیے زن محترم، آنکھیں نم ہونی چاہیے۔ بے شک آپ خلوت میں بیٹھیں اور روئیں، گریہ کریں، مصلی پہ گریہ کریں، لیکن جب لوگوں کے سامنے آئیں تو وہاں گریہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں وہی سب کچھ ہونا چاہیے جو حضرت زینب کی سیرت تھی، وہی جو ہے وہ ابن زیاد لعین کے دربار کا جملہ ہونا چاہیے، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یزید کے دربار میں گئی تو اسکت، خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، اور سب خاموش ہو گیا۔ ایزان موت ام المصائب تھی، مصیبتیں مصیبتیں، اتنی مصیبتیں۔ وہ یہی درس ہے ایزان محترم۔ میں بہت شرمندہ ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ شاید جو مجھے حقیقتاً آپ کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر پایا، مجھے جو باتیں کہنی چاہیے تھی وہ میں نہیں کر پایا، میری کوتاہیوں کو معاف کیجیے گا۔ میری کوئی بات، میری کوئی چیز بری لگی ہو کسی وجہ سے، میں سب کی معذرت چاہتا ہوں۔ معاف کرنے کی صلاحیت رکھیں دل میں، ہمیں بھی معاف کر دیں، ہم بھی آپ کو، ہم تو خیر انشاءاللہ آپ کے لیے خوش ہیں، آپ سے کوئی ہماری ناراضگی نہیں ہے۔ انشاءاللہ خدا عالم اسلام کو فتح دے، حالات بہتر ہوں، دوبارہ توفیق ہو، ہمیں آنے کی، زیارات کی جگہ خالی ہوئی بھی ہیں، اللہ ہمیں زیارات جانے کی توفیق دے، کربلا، قازمین، سامرا، نجف، مشہد، ہر جگہ زن محترم۔ یقیناً اس حالات میں اپنے آپ کو تیار رکھیں، درود زیادہ سے زیادہ پڑھیں، درود انسان کو تقویت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ ہمارے استاد آیت اللہ تحریری نے یہی فرمایا کہ درود پڑھو۔ کل میری بڑی مشکل سے بہت عرصے کے بعد ان سے بات ہوئی ہے، وہی کہہ رہے ہیں زیادہ زیادہ درود پڑھو اور پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جناب سیدہ سے توسل کریں، حدیث قصہ پڑھیں، گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، حدیث قصہ بہت مضبوط ہے، انسان کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ آخری امام کے لیے تیار رہیں زن محترم۔ اپنے آپ کو، انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، غلطی ہوتی ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، شرمندہ ہو، استغفار کرے، سونے سے پہلے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ پروردگار آج کا دن میرے کل کے دن سے بہتر نہیں ہوا، میں تو اس سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میں نہیں چاہتا کہ اتنی زحمت میری ماں نے کی مجھے یہاں تک لانے میں، اور جب امام کا ظہور ہو تو مجھے آواز نہ آئے۔ خدا مجھے وہ دن نہ دکھا کہ میں اپنے امام کو نہ پہچان۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ دور دیکھتے ہیں مگر میں آپ کے ظہور کو نزدیک دیکھتا ہوں۔ آئیے، شب جمعہ ہے، میں سے زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا۔ انشاءاللہ آپ کے آنے والے علماء اکرام جو یہاں پر آئیں گے، سید آئیں گے، انشاءاللہ
مجھے بھی حقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شب قدر کی میں بھی انشاءاللہ آپ سب کو یاد رکھوں گا۔ پہلی دعا اذان محترم صرف امام ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میں اپنے لیے دعا کروں، میری مشکل کوئی مشکل نہیں ہے، میری جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، میں آج اس دور میں اپنے فائدے کو ہٹا دوں، آج میں صرف اسلام کے فائدے کو دیکھوں۔ آج اس بچے کی طرح ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن انہوں نے راستہ ایسا دیا، وہ چھوٹا بچہ کہ جس کا باپ کربلا میں شہید ہو گیا، امام حسین کے پاس آیا، مولا مجھے اجازت دے۔ امام نے کہا تمہارے باپ شہید ہو گئے ہیں، تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم اپنی ماں کا سہارا بنو۔ کہا مجھے میری ماں نے کہا ہے۔ وہ بچہ جب اس جگہ پہنچا تو اس نے اپنا نام نہیں بتایا، اس بچے نے کیا کہا؟ امیری حسین و نعم الامیر، میری کوئی پہچان نہیں ہے، سب کچھ میرا حسین ہے، حسین ہے میرا مالک، حسین ہے میرا سردار، حسین ہے میرا امام۔ ہمارا بھی یہ ہونا چاہیے، یا امام زمانہ کب تک ہم ان ظلموں کو دیکھیں گے مولا؟ یقیناً ہماری کوتاہیاں ہیں، یقیناً میری غلطیاں ہیں، میں کوتاہیاں کر رہا ہوں جو آپ اتنے عرصے سے غیبت کے پردے میں، لیکن مولا اگر آپ نگاہ کرم کریں گے، اگر آپ کی ایک نگاہ بڑھ گئی تو میں بھی امام حسین کے اصحاب کے راستے کی طرح اپنے آپ کو بدل سکتا ہوں۔ آپ کے جد نے حر کو معاف کر دیا، آپ کے جد جس نے حر نے آپ کے جد کا راستہ روکا تھا، سید الشہداء کا راستہ روکا تھا نا، اور آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور وہ بھی کیا معافی ملی حر کو؟ اذان محترم کہ جب امام نے کہا نا حر تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے، تو جناب حر نے کہا مولا آپ کی والدہ کا مقام ایسا ہے، بس یہی احترام جناب سیدہ کا حر کو حر علیہ السلام بنا گیا۔ شب عاشورہ حر ٹہل رہا ہے، کسی نے پوچھا حر کیا ہوا؟ کہا پریشانی ہے، صبح اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان دیکھتا ہوں۔ کہا حر اگر کوئی کہتا کہ کوفہ میں سب سے بریو شجاع کون ہے تو تمہارا نام لینا تھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا مگر قرار یہ نہیں تھا کہ جنگ ہو۔ حر صبح اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر اپنے آپ کو اپنے مولا اور آقا کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ جب جناب علی اکبر نے کہا نا کہ بابا حر آ رہے ہیں، تو کہا بیٹا آنے دو حسین۔ جس نے خیمے رکوائے ہوں، جس نے لشکر روکا ہو، امام نے اسے آنے دیا، حر کو معاف کر دیا۔ حر نے کہا مولا مجھے جانے دے، سب سے آخر میں آیا، سب سے پہلے چلا گیا۔ مولا آیا تھا، مہمان تھا، پانی پلاتے، تھوڑی دیر بٹھاتے، لیکن پانی کہاں سے پلاتے جب خیموں میں پانی ہی نہیں تھا۔ حر نے کہا مجھے اہل حرم سے معافی مانگنے دے۔ مستورات کے خیموں کے باہر گیا، حر نے خاک اٹھائی اور اپنے سر پہ ڈالی اور کہا اے علی کی بیٹیوں، روز محشر اپنی ماں سے میری شکایت نہ کرنا۔ ہاں عزاداران محترم، حر چلے گئے، حر کا بیٹا پہلے شہید ہوا۔ حر کے بیٹے پر جیسے ہی حر بیٹھے تو امام حسین پہنچ گئے۔ کہا حر جوان بیٹے کے لاشے پر باپ نہیں آتا۔ میں کہوں حر زندہ رہتے تھوڑی دیر تو دیکھتے کہ ایک بوڑھا باپ ایک جوان بیٹے کے لاشے پر کیسے آتا ہے۔ حر بھی شہید ہو گئے، حر کو بھی ضربت لگی، حر کا سر اپنے زانوؤں پر رکھا اور کہا حر تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا۔ حر آزاد ہو گئے اور اپنی ماں کا رومال نکالا۔ مولا قیامت میں مقام دے دیتے، قیامت میں مرتبہ مل جاتا۔ کہا نہیں، حسین اسی دنیا میں نتیجہ دے گا۔ اپنی ماں کا رومال نکال کر حر کے ماتھے پر باندھا کہ بتا دے دنیا کو اسے میری ماں نے مقام دیا ہے۔ جناب سیدہ رمضان کے دن ہے، شب قدر کی راتیں ہیں، آپ کے بچے یتیم ہونے والے ہیں، علی دنیا سے جانے والے ہیں۔
بی بی ہم یتیموں کی طرف بھی دیکھے، ہم بھی یتیم ہو گئے، ہمارا سید چلا گیا، ہم کس کو دیکھ کر زندہ رہیں گے؟ بی بی اپنے بیٹے کو بھیج دے، آج دنیا اس کا انتظار کر رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ پروردگار جناب سیدہ کا واسطہ پروردگار، ان ایام کا واسطہ کہ جب وہ دیواروں کے سہاروں سے چلتی تھیں، پروردگار امام علی کی تنہائی کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ حالات جو دنیا میں ہے پروردگار خاص طور پر مسلمانوں کی حفاظت فرما، شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما، جو لڑ رہے ہیں پروردگار انہیں کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کو بیدار ہونے کی، متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، منافقین کو، دشمن کو کیفر کردار تک پہنچا۔ پروردگار ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ پروردگار ہمیں شب جمعہ ہے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما۔